دوستو دل کی بات میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو آج دل کی بات میں ہم آپ کے سامنے ایک اہم بات شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اپاہج قسم کے، معذور قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں یا ہاتھ پیر بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں رکھتے، بلکہ ہم ان کی تحقیر کرتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آدمی مخمل کے بستر پر بھی سوتا ہو لیکن کسی کے الفاظ اسے تکلیف پہنچاتے ہوں تو وہ مخمل کا بستر بھی اس کے لیے پتھر کا بن جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کو تکلیف دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم عورتوں کے تعلق سے بھی کہا اور مردوں کے تعلق سے بھی کہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام بلند ہو۔ اور پھر عورتوں میں کہا کہ عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو اور اس کا عورت مقام بلند ہو۔ اور بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو سکیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جنرل بات کہی ہے جس میں فرمایا کہ جو کوئی ایک انسان کو زندہ کر دیتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دی ہے، یعنی کسی انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گویا ساری انسانیت کو تکلیف دی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے کسی ایک انسان کو سکون پہنچایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساری انسانیت کو سکون پہنچایا۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نادار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، اپاہج قسم کے ہوتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو برے القاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا برے القاب سے کسی کو مت پکارو، ایمان لانے کے بعد فسق بہت برا کام ہے۔ تو یہ فسق کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو القاب کے ساتھ پکارتا ہے، اور ہم میں سے اکثر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نام اچھے ہوتے ہیں لیکن ہماری ناعلمی اور جاہلیت کی حد یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے نام کو بگاڑتے ہیں۔ جیسے اب کسی کا نام ہوتا ہے حسین یا حسن، ہم اس کو کہتے ہیں گڈو۔ یہ گڈو کیا نام ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی یعنی اس کے نام کے معنی اگر اچھے نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل کروا دیتے، چینج کروا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرے میں تحقیر کا نشانہ نہ بنے اور ایسے نام کی وجہ سے وہ بدنام زمانہ نہ بنے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نام کو بگاڑتے ہیں، یا بالکل اگر کوئی لنگڑا ہے، معذور ہے تو ہم اس کو لنگڑا کہتے ہیں، اگر کوئی گونگا ہے تو ہم اسے اشارے سے گونگا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین جو ہماری ماں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی سوکن جو صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے تعلق سے کہا، زبان سے بھی نہیں کہا، دیکھو زبان سے بھی انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے اشارتاً کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ پست خد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تم نے جو بات کہی ہے اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یعنی یہ اتنا برا عمل ہے۔ اور صحابہ میں اگر آپ دیکھیں گے کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، کسی کے برے القاب سے نہیں پکارتا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہر طریقے سے اسے خوبصورتی بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بنائے ہم اس کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو دوستو آج دل کی بات میں بس اتنا ہی۔ اگر ہماری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو لوگوں کے درمیان اس کو شیئر کیجیے گا۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔